امی پوچھتی ہیں کہ بیٹا کیسی دلہن لاؤں؟ امی بس جیسی آپ، بس بال یہاں تک ہوں، آنکھیں بڑی بڑی ہوں، رنگ گورا ہو، خوبصورت سی ہو، قد یہاں تک آتا ہو، اور بس میرا خیال رکھے۔ یہ نوجوان کی ڈیمانڈ ہے۔ اس کے ساتھ ذرا یہ بھی بیٹا ذرا پوچھ لیتے اور یہ ڈیمانڈ میں شامل کر لیتے کہ اس کے عقیدے ضرور پتہ کر لیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ اس کو علم ہی نہ ہو اور وہ نادانستہ طور پر کوئی کلمہ کفر زبان سے نکال دے، ہمارا نکاح ٹوٹ جائے، اس کے بعد ہمارا ساتھ رہنا حرام ہو، ہم زنا خالص کرتے رہیں۔ کوئی تھوڑا بہت عقیدے کا علم اس کو ہونا چاہیے۔ اسی طرح امی وہ نمازی بھی ہو، احکام شرعیہ عملیہ جانتی ہو، پھر اس کے علاوہ وہ صغیرہ کبیرہ گناہ کو جانتی ہو، بچوں کی تربیت کا اس کو تمام تر انداز آتے ہوں، اس کا سلیقہ آتا ہو، اس سے میرا نکاح کرنا۔ نہ لڑکی لڑکے کے بارے میں ڈیمانڈ کرے گی، نہ لڑکا کرے گا۔ نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ ہمارے گھروں میں گناہ در گناہ در گناہ در گناہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شوہر اپنی بیوی کو اپنے پاس بلائے جسمانی تعلق کے لیے اور وہ انکار کر دے تو تمام فرشتے اس پر رات بھر لعنت کرتے رہتے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑا ہو گیا، شوہر سے تو تڑاک کر رہی ہیں، بے برکتی، کہنا نہیں مان رہی، بے برکتی، گناہ کر رہی ہیں۔ شوہر باہر نکل گیا، انہوں نے سنبھال لی فیس بک اور یوٹیوب، اس میں الٹے سیدھے چیزیں دیکھنا، یہ کرنا وہ کرنا۔ اس سے گھر میں برکت پیدا ہوگی، بے برکتی پیدا ہوگی۔ پھر جب بے برکتی اپنا اثر دکھاتی ہے تو پھر وہ ہم جیسے یا جیسے علماء تشریف فرمائے سب کے ساتھ یہ ایسا ہوتا کہ فون آیا، مفتی صاحب ذرا چیک کیجئے گا پتہ نہیں کس کمبخت نے جادو کروا دیا گھر پہ۔ اچھا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں۔ روزہ رکھتے ہیں؟ نہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت؟ نہیں۔ علم دین سیکھا ہے؟ نہیں۔ آپس میں گالی گلوچ تو چلتی ہوگی؟ جی ہاں تھپڑ بھی مارتی ہوں میں تو۔ اچھا بچوں کی تربیت کی ہوگی؟ نہیں۔ شوہر سے بدتمیزی ہو، سینے پہ چڑھ چڑھ کے گفتگو، لیکن جادو کروا دیا کسی نے۔ بھائی کسی نے جادو نہیں کروایا، سب سے بڑے جادوگر آپ خود ہیں۔ گھر میں نحوست آپ نے پھیلائی ہوئی ہے۔ جب آپ علم نہیں سیکھتے ہیں، شریعت پہ نہیں چلتے ہیں، اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، لیکن جب نبی کریم کوئی حکم بیان فرمائے تو ہمارے چہروں کے زاویے بگڑ جاتے ہیں، ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے، ہم سرکار کے حکم کو چاہتے ہیں اپنے پشت کے پیچھے پھینک دیں، تو گھر میں برکت کیسے پیدا ہوگی؟ کسی نے جادو ٹونا نہیں کروایا، کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ میرے استاد محترم مفتی اشفاق رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ہم یو کے میں سفر کر رہے تھے، مفتی صاحب کہنے لگے، مجھے بھی مفتی صاحب کہتے تھے حضرت صاحب عارضی میں، کہنے لگے مفتی صاحب لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں نے جادو کروا دیا، یہ جادو اتنا آسان نہیں ہوتا کہ کوئی کسی کے اوپر کرا دے، نہیں ہوتا جادو، اس کے لیے بڑی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ ہمارے ہاں خود جادوگر ہم لوگ ہیں۔ ایک باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو سمجھائے کہ بیٹا تم بالغ ہونے والے ہو، غسل کن کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے، اور غسل کا طریقہ یہ ہے۔ انگلش موویز دیکھ دیکھ کر جسمانی تعلقات کے بارے میں کہ کیا لیمیٹیشنز ہیں وہ پتہ ہی نہیں ہوتی نوجوانوں کو، سیکھتے تو ہیں نہیں، کیا کیا گناہ ہو رہے ہیں گھروں کے اندر میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں، وہ پھر ہم سے پوچھئے کہ کیسے کیسے معاملات ہوتے ہیں۔ اس میں شرم آتی ہے، نہ بچے کو خود سکھا سکتے ہیں، نہ کسی ایسی جگہ بھیجتے ہیں کہ بچہ سیکھ سکے یہ چیزیں۔ حالت حیض میں اگر شوہر اپنی بیوی سے جسمانی تعلق قائم کرے تو یہ مکروہ تحریمی ہے، بعضوں نے تو حرام قطعی لکھا ہے کیونکہ قرآن کی نص سے تو حرام ہے، اور اس سے اگر کوئی بچہ اس وتی سے پیدا ہوتا ہے تو ولد الحرام ہوگا۔ کتنے نوجوان ایسے جن کو پتہ ہی نہیں کہ حالت حیض میں اگر زوجہ ہو تو اس کے جسم کے کتنے حصے سے نفع حاصل کرنا جائز ہے اور کتنے کے نہیں۔ اب جب ہم ان میں بے برکت، اس میں حد پھلانگتے ہیں، لمیٹیشن کراس کرتے ہیں تو گھر میں بے برکتی پیدا ہوتی۔ بیوی پڑی سو رہی ہے، خر خر خراٹے لے رہی ہے ساری رات میں، تھک گئی ہوں جی میں اس لیے فجر کی نماز نہیں پڑھ رہی، کوئی تیوری میں بل نہیں آتے، بھائی اٹھو نماز پڑھو، گھر میں بے برکتی اور نحوست ہوگی۔ تو معذرت کے ساتھ کتنے ہم میں ایسے بیٹھے ہوں گے کہ جنہوں نے کئی مہینے سے فجر کی نماز نہیں پڑھی، کتنے ایسے بیٹھے ہوں گے جن کے کئی سال تک گھر میں قرآن نہیں کھلا ہے یا اس نے خود نہیں کھولا ہے، فرصت ہی نہیں۔ سیکھیے خدا را، اصلاح کیجئے، احکام شرعیہ عملیہ سیکھیے، اپنے بچوں کو سکھائیے اس طرح گناہوں کے مطلب لڑکی سے شادی کریں تو خدا را ذرا اس کا بھی خیال کر لیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت سے 4 وجوہات کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے، ایک اس کا نسب یعنی خاندان، حسن و جمال، مال و دولت، اور نیک سیرتی۔ سرکار نے فرمایا تم نیک سیرت بیوی کو اختیار کرو۔ ایک روایت میں فرمایا کہ دنیا کا مال و متاع سب، یہ جتنا مال و متاع ہے سب دنیا ہے، فضول،
سوائے نیک بیوی کے، اور ایک روایت میں سوائے نیک شوہر کے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ہماری بچیاں بھی اپنے خواب میں، اپنے تصوراتی دنیا میں فلمیں دیکھ دیکھ کر کے ہیرو کا تصور قائم کر لیتی ہیں۔ لہٰذا ایک نیک پرہیزگار نوجوان کی فوٹو سامنے رکھیں، اور ایک یہ یوں کر کے کھڑا ہوا ہے، پف نکال کے، سگریٹ ہاتھ میں، منہ ٹیڑھا کر کے، ہم یہ کچھ اچھا لگ رہا ہے، دیندار کو نہیں۔ ایک نوجوان نے ابھی دبئی سے مجھے میسج کیا، مفتی صاحب 30 سال کی عمر ہو گئی ہے، داڑھی کی وجہ سے کوئی رشتہ ہی نہیں آتا، کیا میں ایسا کر سکتا ہوں کہ تھوڑا داڑھی صاف کروا دوں، جب نکاح ہو جائے پھر کر لوں؟ اور میں نے کہا بھائی خدا کا خوف کر۔ پھر اس کو سارا سمجھایا کہ بیٹا اگر داڑھی والے سب کے سب غیر شادی شدہ ہوتے تو میرے 4 بچے ہیں، سب کی شادی ہو جاتی ہے، یہ تم خیال ذہن میں ڈالا ہو کہ داڑھی رکاوٹ ہے۔ شاید کسی نے کہا بھی ہوگا، اسی سے اس کا احساس پیدا ہوا نا، لیکن ہوگی۔ تو ہمارے جو نوجوان بیچارے دیندار قسم کے ہوتے ہیں انہیں ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ جو ہماری بچیاں پردہ کرتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں، خاندان والے کہتے ہیں نہیں بھائی یہ برقعے والی بچی نہیں چاہیے، ہمیں تو ایسی لڑکی چاہیے۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں لفظ کہہ رہا ہوں کہ جو بال کھول کر غیر مردوں کے پاس سامنے آئے، میک اپ کرے تو شوہر کے علاوہ سارے اس کو دیکھتے رہیں، اور اس کے بارے میں گندا سوچے، گندی بات کریں، گندے کمنٹس پاس کریں، ایسی بہو چاہیے ہمیں۔ اور نکمے ترین شوہر میں نے دیکھے ہیں، نکمے ترین۔ اگر زوجہ بیچاری برقع کرنا چاہتی ہے، وہ حرام نہیں کرنا چاہتی، تو یہ شوہر زبردستی کرتے ہیں۔ ایک بہن نے کہا میرا شوہر کہتا ہے میرے دوست گھر پر آئے ان کے سامنے بلا پردہ بیٹھو، کیونکہ جب میں جاتا ہوں ان کی بیویاں بھی میرے سامنے بیٹھتی ہیں۔ اوہو پپو، تو اپنا مطلب حل کرنے کے لیے بیوی کو، دوسروں کو دعوت نظارہ دے رہا ہے اپنی بیوی کے بارے میں۔ میرے نوجوان بچوں، یہ بے غیرتی ہے، بہت بڑی بے حیائی ہے۔ جب بچی کی شادی ہو جاتی ہے، خالو یہ نامحرم ہے، اسی طریقے سے کزنز نامحرم ہیں۔ اب ان بے پردہ نہ آنے دیں گھر میں، لڑکی کو پردے کے ساتھ ان سے گفتگو کی اجازت ہے، اپنے پورا جسم کور کرے، کم از کم اسکارف، چلو ٹکلی کھول لے، اس کی پھر بھی گنجائش نکلتی ہے، نقاب کرے اور اپنے آپ کو مکمل چھپائے پھر بھی ہے۔ لیکن بعض خاندانوں کے معاملات بہت سخت ہوتے ہیں کہ اس میں پھر دین پر ایسا طنز کرتے ہیں کہ معاملات پھر آہستہ آہستہ سنبھالنے کے لیے بتدریج، لیکن یہ تو کم از کم ہو اور تنہائی میں کبھی نہ ملے۔ لیکن نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو دیوس فرمایا جو اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ میرے گھر میں بیوی کے پاس کون آ رہا ہے، اور دیوس کا اردو ترجمہ ہے بے غیرت۔ یہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا۔